باقی چار معصومین صلی اللہ محمد و آل محمد خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ماشاءاللہ بہت تعداد میں تشریف میں بلند تر صلوات پڑھی خاندان چادر بڑھ نعرہ تکبیر اس میرے مالک کو خالق کی کبریائی کا اعلان ہے جسے میرے نبی علیہ السلام میں سجدہ کرتے ہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر میدان کی شان وارث کل ایمان قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کے درمیان ابدی پہچان وہ علی جس کا نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے منافق کا شجرہ نصب بگڑ جاتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی خاندان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومآثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مسلف الناس کم مسلہو قابت اللہ فی الارض صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ جتنی تعداد میں ہم تشریف فرمائے ہیں حق کے صلوات ادا نہیں ہوا بلند تر صلوات پڑھی حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیبہ عزدران مظلوم کربلا دعا گو ہوں کہ مولا کائنات گرائے برادران کا یہ تاریخی صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے رضا بھائی کے بچوں کی اللہ زندگی دراز کرے اور میرے نہایت پیارے جان سے پیارے بھائی جناب اعجاز بھائی کی اللہ نسل اور اصل کو آباد و شاد رکھے میں بہت مشکور ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے وقت پر ممبر عطا فرمایا اور اپنے ان تمام ذاکرین بھائی کا بالخصوص جناب سید جلی حیدر کاظمی صاحب میرے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام بہت خوبصورت اور خوبصورت سید ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے خاص وقت سے مجھے چند لمحے عطا فرمائے میرے بعد پاکستان کے نامور علماء و ذاکرین ممبر پہ تشریف فرما ہیں میرے برادر عزیز میرے بیٹوں کی طرح لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام علی عباس عسکری شاعر آل محمد وہ بھی تشریف فرما ہیں اور میرے بہت پیارے بچے بیٹے کی طرح دعا گو ہوں ہمیشہ قلب عباس علوی اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے توجہ ہے جی کوئی نوکری کی جائے داد کا شوق اسے ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو نام کا بھوکا وہ ہوتا ہے جسے مولا نے نام نہ دیا ہو میری آقا زادی نے میری اوقات سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے یہ ان کے کرم نوازی ہے بالکل لمبی چوڑی گفتگو نہیں چند منٹ کی حاضری ہے اسے آپ قبول فرمائیں گے اللہ نے زندگی دی تو پھر انشاءاللہ اگلے سال بھرپور وقت میں پڑھوں گا میں نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلوات نہیں پڑھی آقا نامدار کی ایک محترم حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میری عادت ہے علی عباس میں ہمیشہ سرکار سے شروع کرتا ہوں بات پاک رسول اللہ سے اگر آپ نے توجہ فرما لی تو آغاز میں ایک ایسا رزق علم مولا کے صدقے میں عطا کروں گا کہ اگلے برس تک اس کے در و دیوار داد اور دعا سے گجتے رہیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے محترم سارے معظم
سارے معصوم نبی ہیں، لیکن اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی بات کو حدیث نہیں کہا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ جی، بسم اللہ اجاز بھائی۔ اللہ نے آدم سے لے کر، بڑے خوشو فکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے محترم ہیں، سارے مکرم ہیں، صاحبان عزت ہیں، ان میں رسول اللہ بھی، ان میں رسول بھی ہیں، صاحبان امر بھی ہیں، صاحبان کتاب بھی ہیں چند نبی، لیکن اللہ نے آدم کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، نوح کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، یحییٰ کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، معافی چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، اسماعیل کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، جناب داؤد کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، جناب عیسیٰ کی بات کو حدیث قرار نہیں دیا، جناب موسیٰ کی بات کو حدیث نہیں کہا، لیکن میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو جو لفظ نکلتا گیا، یا اللہ قرآن بناتا گیا یا حدیث بنا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، مولا تمہیں شامل رکھے، صلوات پڑھیے حضور کی ذات پر صلی اللہ محمد میں۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، دو ہی وقت مشکل ہوتے ہیں مجلس کی، جب آغاز ہو یا پھر اختتام ہو، لیکن ماشاءاللہ اب تو بڑے بدا بیٹھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے کبھی حضور کا ڈائریکٹ نام نہیں کبھی لیا، میں ہمیشہ اپنے سرکار کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتا ہوں اور لینا چاہیے۔ خطابت کے ردم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن جب سرکار کا نام اس میں پاک آئے تو نہایت ادب و احترام سے وہ نام لیا جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مجھے پتہ ہے میں نے کون سی حدیث تلاوت کی ہے اور کس پر بولنے، مگر آغاز گفتگو ہے۔ زبان اقدس کو اللہ نے وہ عزت دی کہ یہ کہہ کر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی، اللہ فرما رہے میں نے، قسم ہے تارے کی جب ٹوٹا میرا نبی نہ بہکا، نہ گمراہ ہوا، نہ نسیان ہوا، نہ ہذیان ہوا۔ کوئی تو بیٹھا ہے نا، نہ کوئی نسیان ہوا، نہ کوئی ہذیان ہوا، تو بھائی جان اللہ قرآن میں زمانہ دے رہا ہے کہ میرے نبی کو ہذیان نہیں ہوتا، میرے نبی کو نسیان نہیں ہوتا۔ تو میں لاہور کے ٹاؤن شپ سے لے کر کائنات کے آخری ابو جہل تک کرامت باز حیدری کا چیلنج ہے، قرآن کی 4 آیتیں آنے کے بعد جو میرے نبی کے دماغ پر الزام لگائے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، جناب شہیدہ سمر، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولا سلامت کیا آپ نے میری سوچ سے زیادہ استقبال کیا ہے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر معاذ اللہ 1400 سال پہلے یا 1400 سال کے بعد جو میرے نبی کی پاک دماغ اقدس پر شک کرے، قرآن اسے لعنت اللہ کہتا ہے۔ اب نہ کہو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کو نہ پھینک دوں جو نبی کے پاک صحابہ کا احترام نہ کرے۔ شیعہ سے زیادہ کوئی صحابہ کا احترام کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے صحابی ہوتے ہی وہ ہے جس میں بطول راضی ہو۔ ہائے ہائے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ اکبر، جلیس بھائی جی بھی سلامت، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، یہ ہے اللہ کا، اس میرے نبی نے فرمایا۔ بس آپ کی بیدار ہو گئے ماشاءاللہ، اس میرے نبی نے فرمایا، اس میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے کائنات میں کعبہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی حرمت کو سمجھ نہیں سکے، ہم اپنے رسول کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ نہیں سکے، چونکہ ہمارے ذہنوں کی کائنات بڑی چھوٹی ہے، ہمارے فلسفے اور لاجک کے محل بہت چھوٹے ہیں، اور میرے رسول کے غلاموں کی نالائن کی عزت اس سے کہیں بلند ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میرا مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، پوری دنیا کی عیسائیت اور نصرانیت اس بات پر ہم سے لڑ رہی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کہو یا ابن اللہ کہو۔ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ علی باز جملہ میں کہہ رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کی دعا کے لیے، بھائی جلیس کاظمی صاحب مولا آپ کو سامنے رکھے، یہ میرا پیغام جنگ میں لے جائے گا، جنگ کے گلی گلی کوچے کوچے میں کرامت باز حیدری کی آواز پہنچانا۔ رضا بھائی مولا آپ کو سامنے رکھے، بھائیوں کو سلام رکھے۔ پوری کائنات کی یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت ہم سے اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کہو، اور یہ ابو جہل اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ عیسیٰ کے مولا محمد کو اپنے جیسا کہو۔ ہائے ہائے، کوئی ہے شملہ سمجھنے والا؟ اللہ اکبر،
نہیں غور کیا جملے پر خدا کے یہودیت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہو یا اللہ کہو، اور یہ اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہو۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، تھا نہیں۔ آئے خیر بات میں نے اب شکریہ بیٹے منہ پانی دینا علی جیسی بات میں نے اب بات شکریہ جلیس بھائی جملہ میں بے شک آخرین سے محبت کرتا ہوں اور عزت دیتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنا بول رہے ہیں کہ میری سوچ سے زیادہ گھڑی پہ میری نظر ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ بھائی اجاز حسین صاحب مولا آپ کو سلام رکھے۔ میرے بھائی کی بڑی خدمات ہے کینیڈا میں عزاداری مظلوم کربلا کے حوالے سے، میں دعا گو ہوں جناب سیدہ گلی گلی میں ایسے عزادار پیدا کرے جو بیرون ملک بھی بیٹھ کر اپنے مولا کے ذکر کو پہنچائیں۔ جناب سیدہ نے زندگی صحت و سلامتی دی، مگر مجھے جملہ کہنے کی جائے عیسیٰ روح اللہ ہے، تھا نہیں۔ تو عقلی یتیموں کی اولادوں، جب روح اللہ ہے تو کیا علی ولی اللہ تھا؟ آئے خیر نہیں غور کیا جملے باہر نہیں غور کیا۔ یعنی تیری مثال میں نے خطابت شروع کی ہے کعبے کی طرح ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کعبہ علی جیسا، علی کعبے جیسا، نہ میری جان۔ کعبہ ہدایت کا گھر ہے، علی غادی ہے۔ نہیں غور کیا؟ کعبہ ہدایت کا گھر ہے، علی غادی ہے۔ کعبے کو دیکھنا ثواب، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب۔ کعبہ اللہ کا مکان ہے، علی اللہ کی طرف سے امام ہے۔ لیکن آج ساؤنسم میں کرامت واسعدری چیلنج کر ہے، آدم سے لے کر میرے محمد تک کعبے کو اس وقت تک سجدہ نہیں ہوا جب تک اس میں علی نہیں آیا۔ علی محتاج نہیں ہے کہ کعبے میں آئے، کعبہ محتاج ہے کہ علی اس میں آئے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، جیو جیو حیدری۔ ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی سرداری کلندر ماست علی حق علی حق آج پھراؤ جس کا علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری۔ جناب سیدہ سلام علیکہ اتنی بلند سلوات پڑھیے نا بسم اللہ۔ نہ سلوات بلند تر پڑھے خاندان جان میرا مولا آپ کو سامر کے۔ آئیے پھر قرآن کے ساتھ آئے تھے، اس دعوے کی دلیل کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بات وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سعد قرآن مجید کا 38واں سورہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ میں ایک جملہ پورے پاکستان میں پہنچا رہا ہوں، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ ذاکرین نہ بولے مجھے دکھ ہوگا، لیکن سمجھ کے اللہ سلامت رکھے، اللہ میرے شاگردوں کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، علی ذیشان حیدری زاہد عباس مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ مگر جملہ سن لینا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ یہ خاموشی نہیں ضروری کہ میں ہر بات پہ زور سے بولوں۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پتہ چلا بشر اسے کہتے ہیں جو مٹی سے بنے۔ تھوڑا بولنے کی کوشش کرنا۔ پتہ چلا بشر اسے کہتے ہیں جو مٹی سے بنے، مٹی سے بنے۔ اب جو جس سے بنتا ہے وہ اس سے پہلے ہوتا ہے۔ لوہا تھا تو لاؤڈ اسپیکر بنا، لکڑی تھی تو ممبر بنا۔ آپ نے غور نہیں کیا، سر تھا تو کیپ بنی، انگلی تھی تو انگوٹھی بنی۔ یعنی جس سے بننا ہے وہ پہلے ہو۔ اب آدم بنا ہے مٹی سے، اس کا مطلب ہے مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں تھا۔ مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے جملے پر؟ اللہ یاد کسے دلا رہا ہے؟ بہت بڑے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ جناب سید سامر کے بہت بڑے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں، بڑا آسان سا جملہ اپنے نوجوان نسل کے لیے، لیکن اتر جی نا جناب کوئی خیر ہے، اللہ سلامت رکھے۔ علی کا نام لینے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ گڑ شکر انہیں کھانے کی ضرورت ہے جن کے دل میں علی نہ ہو۔ تو جو ہے نا وہ الگ بات ہے کہ علی کا نام مومن کو اچھا لگتا ہے، منافق کو نہیں لگتا۔ آئے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہم صلی اللہ مولا زندگی سے صحت و سلامتی عطا فرمائے، جناب سیدہ عطا فرمائے۔ تو جو فرما رہے فرشتوں یاد کرو، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اچھا
یاد کنے دلایا؟ رسول اللہ کو۔ کیا کہہ کے یاد دلایا؟ حبیب یاد کیجئے جب میں فرشتوں سے کہہ رہا تھا، فرشتوں سے، میں تو سمجھا آپ آسمان پہ جائیں گے، فرشتوں سے کہہ رہا تھا، تو فرشتوں میں جبریل بھی تھا نا؟ بولیے سر، بھائی فرشتوں میں جناب جبریل امین تھے نا؟ میں بڑے ادب سے نام لیتا ہوں، میں نے کبھی گستاخی نہیں کی۔ سید الملک ہیں جناب جبریل امین۔ جناب مولا سجاد علیہ السلام کی ایک مکمل دعا ہے فضائل جبریل کے لیے، یہ کوئی چھوٹی سی ہستی نہیں ہے جناب جبریل امین، تو جو ہے نا۔ لیکن آل محمد کے گھر میں کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں۔ ابھی رکنا تو پھر علی عباس عسکری مجھے جملہ کہنے دو نا، جلیس حیدر بھائی مجھے جملہ کہنے دو، قلب عباس مجھے جملہ کہنے دو، چودھری اجاز بھائی مجھے جملہ کہنے دو۔ پھر شرم نہیں آتی آل محمد کی ڈیٹ بتاتے ہوئے یہ کب ہے یہ کب نہیں؟ ارے جن کے گھر کے درزی آدم سے پہلے ہو، اس کا آقا آدم کے بعد ہوگا۔ میں نے جملہ کہہ بھی دیا ہے، آئے ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر، جن کے گھر کے درزی تخلیق آدم سے پہلے ہوں، اللہ اکبر، اس کا آقا، اس کا مولا کیا آدم کے بعد ہوں گے؟ نے غور کیا جملہ پار، یا علی تیری مثال کعبے کی طرح۔ بس آخری فضائل کا جملہ، کعبہ وراثت ہے، علی وارث ہے، نے غور کیا۔ کعبہ ہدایت ہے، علی ہادی ہے۔ کعبے کو سجدہ نہیں ہوا۔ کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ علی باس میرا کلپ آیا 10 منٹ کا، فروغ اعضاء پر، اس سے آپ سرچ کریں گے نا، تو یوٹیوب پر جا کر فروغ اعضاء سرچ کرو گے، اس میں نے 10 منٹ کا کلپ چڑھایا ہے، جس میں نے چیلنج سے پوری دنیا کے ملک، آج ٹائم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ لاہور میں پڑھتا رہوں گا میں، بلکہ اشر میں اس کی ایکسپریشن کروں گا کہ جلیس بھائی پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کیا کرامت عباس سعدی نے کہ جس جگہ علی آیا وہاں بت نہیں تھے۔ چلو آج صرف آغاز کر رہا ہوں، جس پر بحمداللہ اہل سنت جماعت بھائیوں کے اس پر کمنٹس آئے، یہ بہت بڑی مولانا سازش ہے یار بھائی۔ ہمیں ایک لالی پاپ دیا گیا کہ سارے بت نبی نے توڑے، آخری بت علی نے توڑے، بالکل توڑے ہیں، خدا غارت نہ کرے اس بندے کو جو اس روایت کا انکار کرے، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ بت توڑے کہاں تھے، کیونکہ جہاں علی آئے وہاں بت نہیں ہوتے، جہاں بت آئے وہاں علی نہیں ہوتا۔ تو جو ہے نا، یا قرآن کی آیت نکال دو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بت نجاست ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے، یا کعبے میں بت نہیں آئے یا کعبے میں علی نہیں آیا۔ آئے ہائے، تو پھر یہ کوئی جرأت کرے کہنے کی کہ علی کعبے میں نہیں آئے، تو پھر مان لو جہاں علی آیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، فرض کیجئے یہ کعبہ ہے، کعبے کی دیواروں کے باہر، کعبے کی دیواروں کے باہر بت رکھے ہوئے تھے، کعبے میں نہیں غور کیا، یعنی کعبے کے ہمسائے تھے، بت کعبے میں نہیں تھے۔ اول تو اللہ نہ کرے ایسا ہے نہیں، اور اگر آج کوئی ابو جہل کہہ دے کہ جی کعبے میں بت آنے سے کعبے کی عظمت میں فرق آتا ہے، تو یاد رکھو کبھی قرآن پڑھ کے دیکھ لینا، قرآن میں لفظ شراب بھی ہے، قرآن میں لفظ جوا بھی ہے، قرآن میں لفظ کافر بھی ہے، قرآن میں لفظ خنزیر بھی ہے۔ جب اتنی نجاستوں سے ثابت قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آتا، تو چند بتوں کی وجہ سے کعبے کی عزت میں کیا فرق آ؟ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ آپ نیٹ پہ اس کو دیکھیں اور پھر اس پہ کمنٹس کریں، اسے شیئر کریں اور آگے سے آگے بڑھاتے جائیں۔ اگر نعوذ باللہ، چلے آج میری خطابت میں سے فکر سن لو، یہ نہ گنا کنارے کتنے لگے، فکر سن لو۔ شاہی صاحب آپ سید زادے ہیں، مولا زندگی سے سلام کی راکمہ، ایک فکر دے رہا ہوں قبلہ، اگر آج کوئی علی دشمن یہ آپ سے سوال کر لے کہ نقل کفر نباشا، علی عباس عسکری ممبر سے پہلی مرتبہ یہ فکر آ رہی، علامہ علی نکن سے لے کے آئے کہ آخری خطیب تک کرامت عباس سعدی ذمہ دار ہے، کسی کا چرایا ہوا رزق علم ہو ہاتھ کٹوا دوں گا، بی بی کے صدقے میں فکر ہو تو پھر لے کے جاؤ، مولا تمہیں زندگی سے سلامتی دے۔ مشکل عنوانات پر میں گفتگو کرنے کا دوں۔ اگر قبلہ آج آپ سے کوئی پوچھ لے کہ کعبے میں پڑے تھے بت، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، علی کی اماں عبادت کے لیے گئی، وہاں علی تشریف لے آئے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے اسے مطمئن کرنے کا؟ بولو۔ اگر ایک علی دشمن تم سے سوال کرے کہ وہاں تو بت پڑے تھے،
नौजुबिल्ला बीबी परस्तिश करने गई, वहीं जनाब अली अलैहिस्सलाम आ गए, तो आपके पास क्या जवाब है उसे मुतमिन करने का, सिवाय इस बात के नहीं कि तोड़ा अपना कीदा साड़ा अपना कीदा। ये तो जाहिलों की बात है। ईसा अपने मजहब, मूसा अपने मजहब। क्यों? हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। ये मोहतात लोगों का अकीदा है, अली वालों का अकीदा नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे मौला आपको सलामत रखे, करामत बस से फिक्र देने लगा है। मुझे शमा टीवी पर बिलाल कुतुब साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा अलामा साहब चाबी तो घर पे पड़ी थी, फिर बीबी चाबी लेके क्यों नहीं गई? मैंने कहा अगर बीबी चाबी लेकर ताला खोल कर दरवाजे से जाती तो आज ताले दोनों की औलादें कह देती बीबी फजीलत हासिल करने के लिए खुद गई थी। इसलिए अल्लाह ने कहा याद रख मेरी सैयदा, ताला घर में रहने दे, चाबी घर में रहने दे, मैं दीवार में घर बनाकर दुनिया को बताऊंगा ये आई नहीं बुलाई गई है। हाय हाय हाय, तो जो है ना जनाब सैयदा समर के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना मेरी जान, ये बिस्मिल्लाह। अली अब्बास ये दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं। मैंने लाहौर में भी कभी किसी दोस्त को नहीं कहा कि उठे आ जाए मेरी महिला से। मैं लोगों पर यकीन नहीं रखता, अपने मौला पे रखता हूं। दरो दीवार से आवाज आती है। अफसोस, मुझे दुख होता है इस बात पर। अली का दुश्मन अली को सोचता, मुझे कभी दुख ना होता। अली का खाकर अली को सोचते हो, आए हाय, जो है ना अली ये कर सकता है कि नहीं? फिर कुरान ने दावा किया कुरान अला जबल, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते तो हम देखते कि रुई के कालों की तरह उड़ जाते। अगर अल्लाह ने मिसाल दी है, किया नहीं, अगर पहाड़ों पे नाजिल करते पहाड़ रुई के कालों की तरह उड़ जाते। ये दावा किया है कुरान ने। जी बिस्मिल्लाह। जनाब सैयदा सलामत इंशाल्लाह 3 शबान को बैसियत बानी हाजिर हूं टाउनशिप में। अल्लाह मेरे भाई चौधरी एजाज साहब के रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। तो जो फरमा रहे हो ये खामोशी नहीं, बस आखिरी फज़ाइल का जुमला सलाम में ममनून। 2 जुमले मुसाहिब की और आपसे इजाज़त। मैंने अपने भाइयों को नहीं बिठाना, सब ने जाना है। तो जो है आपकी सोचो मुसलमानों, सोचो शान अहद-ए-करार, प्लान क्या किया गया है। जहाँ जोसेफ काबा है वहाँ बुतों की जरूरत नहीं है कि दाखिल हो जाए। बीबी सैयदा मेरे लिए तो आकाज़ादी है ना, जिसे रसूल अपनी माँ कहे। मुसलमानों, नबी के अज़वाज की इज्जत अपनी जगह, लेकिन जिसे तुम अपनी माँ कहो वो और होती है, जिसे नबी अपनी माँ कहे वो और होती है। तो जो है ना, क्या तक क़यामत बासैदी की आवाज जा रही है? क्या है तुम्हारे पास जवाब? बस आज सिर्फ छेड़ के जा रहा हूँ, टॉपिक फिर मुकम्मल करूंगा। सूरह बकरा खोल के देखना। बिलाल भाई, बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाने लगा हूं भाई। इंशाल्लाह दुआएं दोगे सबका बीबी को। बल्कि मेरी अपील है अली अब्बास अस्करी से, बिहार से, आप इसमें कसीदा लिखें और अली अब्बास अस्करी इस पर नज़म लिखे, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस दरवाजे पर, जिस घर में ये आते हैं वो अल्लाह का घर होता है, बुतखाना नहीं होता। बुतखानों में आना उमैया वालों की आदत है। तो जो है ना, अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो क्या जवाब दूं? अल्लाह ने इब्राहिम से वादा लिया। ये आयत सबको याद है, मगर दूसरी आयत याद नहीं। वयर्फ़ इब्राहिम अल-क़वाइद मिनल बैत इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हबीब, याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की दीवारों को बुलंद करते जा रहे थे और दुआ करते जा रहे थे। ये आयत सबको आ गई। ये आयत कहाँ गई? अल्लाह ने कहा इब्राहिम वादा करो, अल्लाह अकबर, वादा करो मुझसे, मुझसे वादा करो इब्राहिम, तू वादा कर मुझसे, इस घर को पाक रखोगे। किसको? काबे को, बैतुल मुक़द्दस को नहीं। इस घर को पाक रखोगे। किन के लिए? सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए। तुम वादा करो पाक रखोगे। कमाल है, नमरूद के घर जाके तोड़ देता है, काबे में रखे हुए नहीं तोड़ता। आए है, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। नमरूद के घर रखे हुए बुत इब्राहिम तोड़ देता है। अब उस ज़हनों में मुझे पता है, मैं मौला का खतीब हूँ और बड़ा जिम्मेदार खतीब हूँ और जोश में होश नहीं खोता। मुझे पता है पब्लिक के ज़हन में एक सवाल आ रहा है, जी बुत हो सकता है इब्राहिम तो बाद रखे गए हों? ना 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 ना,
میں پہلے اسٹڈی کرتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. ایسا نہیں کو پوچھے کہ بلا حوالہ تے بندہ کہ اللہ دے حوالے. میں اسٹڈی کے بعد بات کرتا ہوں. بت رکھے گئے حضرت لمک علیہ السلام کے دور میں، جناب نوح علیہ السلام کے نسل کے چوتھے بیٹے میں. لات، منات، عزا، یہ اس وقت کے ان کے بزرگ تھے جن کی شبیہیں بنا کر بعد میں انہیں پوجا گیا. یعنی بتوں کی تاریخ جناب نوح سے 100 سال بعد ملتی ہے. ابراہیم اور نوح علیہ السلام میں کم از کم 4000 سال کا فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے بت پہلے تھے. اب یہ نہ کہنا ابراہیم جب آئے بت نہیں تھے تو میں بھاگنے نہیں دوں گا. اللہ نے وعدے لے اگر بت نہ ہوتے تو اللہ کبھی ابراہیم سے نہ کہتا میرا گھر پاک رکھو گے. تو جو ہے نا تو جو ہے تو اس کا مطلب ابراہیم آئے بت نہیں توڑے، اسماعیل آئے بت نہیں توڑے، ماد آئے بت نہیں توڑے، لوی آئے بت نہیں توڑے، غالب آئے بت نہیں توڑے، فہر آئے بت نہیں توڑے، مالک آئے بت نہیں توڑے، کسا آئے بت نہیں ٹوٹے، کعب آئے بت نہیں ٹوٹے، عبد المطلب آئے بت نہیں ٹوٹے، ہاشم آئے بت نہیں ٹوٹے، ابو طالب آئے بت نہیں ٹوٹے، عبداللہ آئے بت نہیں ٹوٹے. تو یہ اولاد ابراہیم کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ آئے خائے یاد کرو گے. چودھری بھائی یہی تو سازش ہے. وہ کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد چونکہ معاذ اللہ 10 سال کی عمر میں علی مسلمان ہوا، علی نے اعلان نبوت کیا نبی نے، پھر یہ بت ٹوٹے. پہلوں نے اس لیے نہیں توڑے کہ وہ بت پرست تھے. خبردار ابو جہلوں کی اولادو، یہ بت امیہ کے گھر میں تھے، خدا کے گھر میں نہیں تھے. تو جو ہے نا پہلا بت شکن ابراہیم، دوسرا بت شکن محمد مصطفیٰ، تیسرا بت شکن علی ولی اللہ. چونکہ تینوں نے بت توڑے تھے. یہ جملہ میرا نہیں، میرے استاد محترم امیر روح انقلاب خطیب شام غریبہ سرکار علامہ السید عرفان ادرابی شہید کا ہے. میں کبھی اپنے استاد کو نہیں بھولا. وہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں نے جس نے بت توڑے اس کے باپ کو کافر کہا. آپ نے غور نہیں کیا؟ جس کے بت توڑے، ابراہیم نے توڑے، مصطفیٰ نے توڑے، علی نے توڑے، جن کے بت توڑے انہوں نے کافر کہا. معاذ اللہ کہا ابراہیم کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہلوں کی اولادوں، کبھی کلمے کے باپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے. علی کلمہ ہے، نبی کلمہ ہے، کلمے کبھی کلمہ نہیں پڑھا کرتے، قرآن کبھی مسلمان نہیں ہوتا. ہائے ہائے صلوات پڑھیے علی محمد پر. بس اگر مسلمان اس گھر کو پہچان لیتے، ماں 4 گھنٹے نہ کھڑی رہتی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے نہ کھڑی رہتی. بیٹا ذرا کو کھولنا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ، صرف حاضر کے لیے. اجاز بھائی علی عباس، میں نے 120 چک میں آج سے 5 دن پہلے سرگودا میں ایک مصائب کا جملہ پڑھا. میرا دل چاہتا ہے میں پڑھوں. میں گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں کی چیخیں بندنے بھی تھی. کائنات میں 4 مظلوم ایسے ہیں، لوگ اسے مضمون کہتے ہیں، میں عطا کہتا ہوں. یہ مضمون نہیں ہوتے. آل محمد مضمون سے نہیں بنتے، عطا سے بنتے. سیدزادہ اجازت دینا، ایک دن کا بھی سید ہو میرے باپ کی طرح ہے، ایک دن کی بھی سید زادی ہو میری ماں کی طرح ہے. امام حسین کے ذاکروں کا بڑا احترام ہے. یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں. بی بی کا واسطہ ذاکروں پہ تحقیق نہ کیا کرو. یہ جانے حسین جانے. 5 روپے کا کپڑا علم سے مس ہو جائے نا، اس کو چومتے ہو. یہ پاک بی بی کے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا واسطہ میں فیور نہیں کر رہا، میرا عمل اچھا ہے یا نہیں حسین جانے میں جانوں، مگر تم یہ کہہ کر گزر جایا کرو کہ ہمیں یہی تو بتاتا ہے نا کہ ماں کا پہلو زخمی ہوا. بسم اللہ بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ، غم حسین کے علاوہ شاہ صاحب پاک بی بی سمجھ کے ماں کا پہلو زخمی ہوا، بیٹی کا سر زخمی ہوا. سلطان ذاکر بابا صابر شابیل فرمایا کرتے تھے ہم روتے اس لیے ہیں جس زہرا کا کوئی بھائی نہیں تھا اسے لوگوں نے گھر کے اندر مارا، جس زینب کے 18 بھائی تھے اسے 36 شہروں میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بس آخری جملہ اور اجازت چاہ رہا ہوں. کائنات میں 4 مظلوم ایسے گزرے، کوئی روئے نہ روئے میرا بیٹا فکر دے کے جان، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. میری لاکھ مجال میں مقابلہ کروں، میرے سر پہ قرآن کی طرح ہے نام حسین،
बाबा जी इजाज़त दीजिएगा, शाही साहब हाफजाबाद से मौला तक की शाह को सलामत रखे। भाई इजाज़ साहब मौला आपकी पूरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बहुत बड़ा मजलूम है पाक मोहम्मद। पता नहीं मैं समझा नहीं सका या आपने जहमत की समझ। बहुत बड़ा मजलूम है पाक मोहम्मद। इतना बड़ा मजलूम है कि अपनी कब्र पे फूल चढ़ते हैं, बिल्कुल सामने बेटी की कब्र है जिस पे दिया नहीं जलता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी रोते हो, तैयारी करो हाय कहने की। दूसरा मजलूम है मेरा मौला अली। अली अब्बास अस्करी में जाकरी नहीं दिखाने लगा, जुमला कहने लगा। मोहम्मद से बड़ा मजलूम है अली। सवाल करो टाउनशिप वालों कि ये जुमला क्यों कहा है कि मोहम्मद से बड़ा मजलूम है मेरा अली। चौधरी साहब उसकी वजह है मोहम्मद की बेटी की कब्र उसके सामने तो है ना। जिसे समझ आइए वो हाय करे, जिसकी तारीख पे नजर है वो हाय करे। अली वो मजलूम है जिसकी बेटी की कब्र उसके सामने नहीं है। अब जो बंदा आया है सुबह से और कहते हैं जो कोई मर्जी पड़े मुझे रोना नहीं आता, जलीस हैदर, मैं जुमला कहने लगा हूं, तेरी दादी की इज्जत की कसम है इन दोनों से बड़ा मजलूम है मेरा हुसैन। सवाल करो इन दोनों से बड़ा मजलूम है मेरा हुसैन। चौधरी साहब वो कैसे? इसलिए कि मोहम्मद की बेटी को भी कफन मिला। हाय करके रो जिसे समझ आई है। मोहम्मद की बेटी को भी कफन मिला, सीने पे हाथ मार। अली की बेटी को भी कफन मिला। हुसैन का बेटा हुसैन वो मजलूम है जिसे ना खुद कफन मिला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न उसकी बेटी को कफन मिला। हो गई मेरे हिस्से की मजलिस तमाम। पहला मजलूम पाक मोहम्मद, मजलिस खत्म हो गई। दूसरा मजलूम पाक अली, तीसरा मजलूम मेरा मौला हुसैन। अब मुझे माफ करोगे, बहन रजाई हो या जैसे भी हो, ये मेरे हाथ जोड़े हैं बीबी पाक का वास्ता। बहन जितनी बड़ी बर्तन तोड़ दे, कपड़े को इस्त्री लग जाए, छोटी बहन को कभी झिड़की ना देना। अपील है मेरी, जबरदस्ती नहीं, कभी बहन को झिड़की ना देना। खरबोपति हो जाओ, बहन अरबोपति हो जाए, ईद के रोज जाकर अपनी बहन को ईदी जरूर देना। चाहे 5 रुपए दो या $5000, ईदी जरूर देना। अगर उसका बाप मर जाए उससे ज्यादा प्यार बढ़ा देना, फिर उसके बाप बन जाना। क्योंकि दुनिया में हर रिश्ता मिल जाता है, कभी बहन नहीं मिलती, कभी बेटी नहीं मिलती। अगर 8 बेटे हो ना, अल्लाह से बेटी जरूर मांगा करो। बेटे होते हैं दस्तार के वारिस, बेटी होती है जनाजे की वारिस। बेटा थोड़ी आवाज कम कर ताकि समझ आए। इन तीनों से बड़ा मजलूम है मेरा मौला सज्जाद। अली अब्बास में चूल्हा कहने लगा हूं, किसी ने भी अली के सामने उसकी बहन को नहीं मारा। आए करके रहो, किसी ने भी हसन के सामने उसकी बहन को तमाचा नहीं मारा। किसी ने भी हुसैन के सामने उसकी बहन को तमाचा नहीं मारा। सीने पे हाथ मार। वो मजलूम है सज्जाद जिसे करबला से लेकर शाम तक 36 शहरों में दिन में 9 मरतबा सिमर सकीना को तमाचा मार के कहता बुला पास को। बिस्मिल्लाह। आखिरी जुमला पढ़कर इजाजत चाह रहा हूं, मुझे माफी देना, मैं मसाइब हमेशा आप में आकर पढ़ता हूं पीछा। आखिरी जुमला है मेरा, जिंदगी का कोई पता नहीं। मेरी बेटी खुल के रोना, तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। बेटा मेरी बहनों खुल के रोना, ये टाउनशिप का बारगाह है, कोई शाम का बाजार नहीं। जी पकड़ कर रखे नीचे से, जनाब शहीद आपको सलाम रखे। बताऊं सज्जाद कितना बड़ा मजलूम है। जनाब बिन हाल ने पूछा था मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ गुजरे? मौला ने कहा अशाम। हाय करके रो जिससे कोई सज्जाद का तल्लक है। बाजारी आंख को क्या पता ज़ैनुल आबिदीन कैसे उजला है। अशाम अशाम अशाम। मिन हाल कहता मौला करबला में अकबर गया, कासिम गया, लेकिन आप खून नहीं रोए। करबला को क्यों रोते हो, शाम को क्यों रोते हो? कहा मिन हाल तूने अदल नहीं किया। याकूब का एक जुस्सू किया था, उसकी आंखों में हुज़न हो गया। मेरे एक दिल में 72 यूसा। आए करके रो। आखिरी जुमला बेटा इसको एक दफा पकड़ लो। मौला तुम्हें कोई काम ना दे। इजाजत है जी, जितने सैयद बैठे हो मुझे इजाजत है ना, पढ़ूं मैं जुमला। बताऊं सज्जाद कितना मजलूम है। अभी मजलिस खत्म हो, मौला आपको खैर से घरों को ले जाए। आप चौक में जाते हो,
وہاں دیکھتے ہو کہ رش ہے. آپ پوچھتے ہو بھائی یہاں کیا ہوا؟ کہتے جی 2 بہن بھائی مجلس سننے آئے تھے, واپس جا رہے تھے, ٹرک والے نے ٹکر مار دی, بہن مر گئی ہے, بھائی رو رہا ہے. جسے سمجھ آئی صبح تک روئے گا. زہرا کا واسطہ ہے کر لینا. آپ کیا کرو گے؟ بھائی کے پاس جا کے پوچھو گے بیٹا کوئی حکم ہے تو بتا. وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس 2 احسان کرو. ایک میری بہن کو غسل دے دو, ایک میری بہن کو کفن دے دو. سینے پہ ہاتھ مار, پورا ٹاؤن شپ کے ہر گھر سے کفن آئے گا. اب بھی کہتے ہو روتے کیوں ہے؟ 18 گھنٹے سجاد غریب بہن کے لاشا اٹھا کر کہتے رہا شام والو اور میری بہن مر گئی ہے, اور جنہوں نے چادر نہیں دی ایک کفن دے دو. لوگوں نے کفن نہیں دیا, کسی نے دائیں جانب سے دھکا, کسی نے بائیں جانب سے دھکا. سجاد نے روکے گا دادا نے جلدی آ, خیبر اکھاڑنا آسان ہے, سکینہ کا لاشا. جشن پاک 7 شعبان امام بارگاہ قائد ملت کلونی تھانے والی گلی چنگی عمر سدھو میں رات 7 بجے شروع ہوگا, جس میں سید شفقت محسن کاظمی صاحب اور بھی ملک کے نامزدہ کلمہ خطاب فرمائیں گے. اور 3 شعبان کو سالانہ جشن پاک امام بارگاہ اشانہ عباس علیہ السلام ٹاؤن شپ لاہور میں رات 7 بجے شروع ہو جائے گا, جس میں جناب ملک علی عباس عسکری صاحب, علامہ کرامت عباس حیدری صاحب, سید عرفان حیدر رضوی صاحب, علی حمزہ صاحب, غلام عباس رتن, علی عمران جعفری, امیر حسین جعفری, ملک کلب عباس علوی صاحب, یاسر رضا جڑوی صاحب اور بھی ملک کے نامزدہ کلمہ خطاب فرمائیں گے. بیمار ہے, جتنی مدد ہوتے کرو, بس ٹھیک ہے. یہ لوٹ پائی سید الذاکرین